کر پائے. آپ نے کبھی اس سرزمین کی کسی چیز کو رسپیکٹ نہیں کی. آج سے 100 سال بعد جب دیکھیں گے تو دس ول ناٹ بی اے سارٹ آف اے وائبل کنٹری. آدھے ریچول ابھی بھی ہمارے ہندوؤں والے اور دوسرے مذاہب کے ہیں اسلام کے ساتھ. ہم اسلام کو بھی خراب کر رہے ہیں, ہم ہر چیز کو جس میں پلوٹ کر دیتے ہیں اس کی, جس چیز میں. وائی what is the basic reason؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس علاقے کی زبان یہ پاکستان پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں, اس علاقے کا آپ نے پہنی ہوئی ساڑی آج, اس کو تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ پاکستان کا لباس ہی نہیں ہے. یہ بد نصیبیاں ہیں نا کہ آپ زبردستی لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یو آر ناٹ فرام دا لینڈ ویئر یو آر بورن. آپ کی میجورٹی پاپولیشن جو پنجابی ہے وہ تو سیریسلی آئیڈینٹی کرائسس میں ہے نا, جب آپ زبان پہ نہیں طے. جے ہند, جے بھارت. کیسے آپ سب لوگ کمنٹ میں لکھیے گا. ویلکم ٹو یو امرت ویس چینل. دوستوں آج ہم سنیں گے کیسے مذہب کے نام پہ بنا پاکستان, کیسے بھاشا اور بولی اور پہناوے پر آ کر اس کے نیتا اور آرمی اپنے لوگوں کو بحثی بن کر ظلم ڈھا رہے ہیں اور ایک نیا دیش بنگلہ دیش بنا. اور آج بھی کٹر پنتھی جاہل پاکستان ایسا ہی کر رہا ہے. وہاں کے کچھ پڑھے لکھے سمجھدار جب اس کا وروଧ کرتے ہیں تو یہ ایسے لوگوں کو یا تو مار دیتے ہیں یا ایسے لوگوں کو پاکستان چھوڑ کر بھاگنا پڑتا ہے, جس میں طارق فتح صاحب اور تارن جیسے لوگ آج دیش میں رہ کر پاکستان کی چرچا کر رہے ہیں. آئیے سنتے ہیں. ڈی این اے پہ آ گیا ہوں میں, خود پاکستانی ہوں. میں نے کیا کیا آج تک پاکستان کے لیے؟ میں نے اسلام کے لیے کیا کیا؟ میرے وہاں ہم نے سوسائٹی کے لیے, ہمارے کلچر میں یہ ہے ہی نہیں. می مائی سیلف اینڈ مائنڈ سے ہم اوپر آ ہی نہیں سکتے. ہم نہ اپنی گلی کے بارے میں سوچتے ہیں, اندر سے کھائیں گے گلی میں اپنے دروازے کے سامنے روڑی بنا دیں گے, گندگی کا ڈھیر اپنے دروازے کے سامنے. وائی؟ آپ سوچ رہے ہیں میں اس کی بیسس پہ ایون دین ڈی این اے میں بڑا انٹرسٹڈ تھا. میں نے کیوں نہیں والنٹیئر کرتے, ہم کیوں نہیں والنٹیئر کر رہے, ہم سوسائٹی کے لیے کیوں نہیں کچھ کر رہے, ہم اسلام کے لیے کیوں نہیں کچھ کر رہے. اب دیکھیں نا, ریچول پہ زیادہ زور ہے, اس کے فنڈامنٹل پہ زور ہی نہیں ہے. ہم اسلام کو بھی خراب کر رہے ہیں, ہم ہر چیز کو جس میں پلوٹ کر دیتے ہیں اس کی, جس چیز میں. وائی what is the basic reason کہ ہم نے اسلام کو ایز اے فورن ریلیجن ہی سمجھا ہے, اس میں ہم اندر جانے کی ہم نے کوشش نہیں کی. آدھے ریچول ابھی بھی ہمارے ہندوؤں والے اور دوسرے مذاہب کے ہیں اسلام کے ساتھ. اور جس طرح میں نے آپ کو پہلے عرض کی کہ ہم ریچولز پہ جا رہے ہیں, اس کے فنڈامنٹلز نہیں سمجھ رہے, اسلام کے اسپرٹ کو نہیں سمجھ رہے. یہ پھر اس میں جس طرح میں نے بتایا ہے کہ یہ ہماری بدقسمتی, بد نصیبی, کیا اس پہ جتنا بھی کہا جائے کم ہے. اور ابھی وہ کہتے ہیں کہ ریلیف از ناٹ ان سائٹ. یہ بلیڈنگ کا پروسیس دیکھیں آپ, جب مریض ایک ایمرجنسی میں جاتا ہے تو ڈاکٹر سب سے پہلے اس کی بلیڈنگ روکتے ہیں, پھر اس پہ ریکوری پہ آتے ہیں, پھر اس کی ٹریٹمنٹ پہ آتے ہیں. ہماری بلیڈنگ نہیں رک رہی. سب سے بڑی بدقسمتی 73 سال کی بلیڈنگ ہے اور رکنے کا کوئی نام نہیں ہے, کوئی نظر نہیں آ رہا کہ کب رکے گی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس علاقے کی زبان یہ پاکستان پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں, اس علاقے کا آپ نے پہنی ہوئی ساڑی آج, اس کو تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ پاکستان کا لباس ہی نہیں ہے اور نہ پہننے کی اجازت ہے جب تک آپ کے پاس بہت زیادہ پیسے ہوں. تب آپ کو, اور بندی جو آپ نے لگا دی ہے تو ختم ہی. تو اس کے اوپر تو میرا خیال ہے یو شوڈ بی ناٹ بی گو آؤٹ, اف یو گو آؤٹ بی سیف. کیونکہ کسی بھی جاہل پاکستانی کو یہ جو 70 سال سے بتایا جا رہا ہے کہ تم ایکچولی ہندوستانی نہیں ہو, تم ترکی سے آئے تھے کسی ٹٹو پہ بیٹھ کے, تو یہ سب بلیو کرتے ہیں. تو اینی ٹائم اینی گورنمنٹ از ان ٹربل, وہ انٹروڈیوس کر دیتے ہیں کہ اردو اب بولیں گے. کیا بولیں گے بھائی, وہ بولتا ہی نہیں اردو. پاکستان کے اندر, سندھ کے اندر کیا اردو گھر میں بولتا ہے کوئی؟ یعنی فرنٹیئر میں جا کے لوگ اردو میں شعری کرتے ہیں کیا؟ کین یو امیجن غفار خان گھر میں بیٹھے اردو میں بات کر رہے ہوں گے؟ اٹس جسٹ کنسیویبل نہیں ہے نا. یا جی ایم سید گھر میں بیٹھ کے بات کر رہے کہ بھائی کو اردو کے شعر سناؤ. تو ایک چھوٹی سی مائنورٹی آ کے یو پی اور بہار سے آ کے اس نے پہلے بنگلہ دیش ایسٹ پاکستان کے اندر جو تباہی مچائی اردو کے نام پہ, ابھی ان کو یہ یادداشت ان کی چھوٹی ہوتی ہے. اردو ہیز بین یوزڈ across subcontinent India as a symbol of superiority of the Muslim ruling class.
یعنی غالب اور یہ سب یوپی کا جو وہ بہادر شاہ ظفر اور فلانا، کس کو پڑی ہوئی ہے اگر کوئی بیٹھا تورخام کے اندر کہ اردو بولی جا رہی ہے نہیں بولی جا رہی ہے، کون جا کے مستوم کے اندر کہے گا کہ بھیا یہ نہیں بولی کہاں سے آ گئی، یا کوٹری میں یا آپ میر پور خاص میں جا کے، خیر وہ جو انڈیا سے آئے ہوئے ہیں وہ تو اپنی اردو چلاتے ہیں، بٹ دے آر اباؤٹ 5% آف دا پاپولیشن جنہوں نے باقی پورے پاکستان کا ستیہ ناش کیا ہوا. سو یہ راستہ ایسا ہی ہے کھڈوں والا جس کے اندر کب جا کے پھنسے گی گاڑی اینڈ ایوری تھنگ ول فال اپارٹ. سر اتنا کمپلیکس کیوں ہے، اتنے کمپلیکس کیوں ہیں ہم لوگ؟ ہمیں کس میجورٹی پاپولیشن جو پنجابی ہے وہ تو سیریسلی آئیڈینٹی کرائسس میں ہے نا. تو بڑے شرم سے اپنے کسی شو پہ کہیں بات کرنے میں، پنجابی میں بات کرنے سے بہت ہی کتراتے ہیں. میں آپ کے کچھ ہوسٹ کے ساتھ بات کبھی کبھار کی ہے، وہ گھبرا سے جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ ایسی زبان جو صرف گالی گلوچ میں استعمال کرنی، وہ کیسے ٹی وی پہ کوئی بات کر سکتا. یہ نہیں کہ پنجابیوں کے دشمن کریں، یہ پاکستانی پنجابی خود اپنے ذہن میں ان کا ہے کہ ہمارا کوئی تعلق پنجاب سے نہیں ہے. ہم پیدا ہی اردو بولتے ہوئے تھے، مرے ہوئے بھی اردو. سر یہ صرف پنجابیوں میں ہے یا باقی زبان بولنے والوں میں بھی ہے؟ باقی تو کسی میں بھی نہیں ہے. باقی جو اردو بولنے والے آئے یو پی اور بہار سے، وہ تو اردو ہی بولیں گے نا. انہوں نے بھی اپنی علاقے کی زبان کو ریجیکٹ کر کے پاکستان آئے نا، کہ تھو یہ کیا ہندی زبان ہے یا کھڑی بولی ہے یا بھوجپوری ہے. اس سب کو چھوڑ کے جب ارلی 50s میں جو کراچی میں تھے مہاجر آئے ہوئے، ان سے آپ کو پتہ چل جاتا تھا کہ میوٹ سے آئے ہوئے ہیں یا حیدرآباد دکن سے ہیں، کیونکہ ان کے لہجے الگ الگ ہوتے تھے. اب تو سب ڈسپلن ہو کے پکے مسلمان بن کے اردو نہ بولیں ٹھیک تو آپ کو تو بیوقوف سمجھا جاتا ہے. تو اردو کو بھی کہا جاتا ہے کہ سنسکرت، اور اس میں جو ہے ہندی بھی شامل ہے، سنسکرت بھی شامل ہے، عربک کے ورڈز بھی ہیں. اپنی زبانی نا مکسچر ہے نا، وہ تو ڈفرنٹ لینگویجز کا. تو وہ تو جیسے اینگلو انڈین ایک زبان بولتے تھے، امرے کو جانے کو مانگتا ہے، یہ سب ویسے ہی اپنا ترک فوجی جو آئے تھے جو دلی میں بازاروں میں گھومتے تھے، یہ ان کی زبان ہے. 5-6 ہزار ترکی کے ورڈ ہیں اس کے اندر. تو یہ تو انویڈرز کی مس پروننسیشن آف کھڑی بولی یا بھوجپوری یا جو بھی زبان تھی اس سے بنی ہوئی ہے. اور آپ دیکھیے گا اسی لیے مسلمان جو ہے وہ ہندی بولتے ہوئے اسی وقت بولتا ہے جب اس کو یہ پروو کرنا ہوتا ہے کہ نہیں ہم بھی ہندوستانی ہیں، ہم پہ شک نہ کرو. تو وہ اتنے 3-4 بڑے بھاری ورڈز ہندی کے ڈال دیتا ہے، اس کو گارنٹی ہو جاتی ہے کہ وہ پیٹریوٹک انڈین ہے. بٹ اس طرف سوچ ہی نہیں ہے ہماری. اسلامائزیشن کے بعد تو آپ کو کچھ تعلیم آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یو نیڈ ٹو بی حافظ القرآن اینڈ دیٹ مینز یو نو ایوری تھنگ. اب تو سر یہاں پہ جو بلڈنگز بن رہی ہیں نا، جو اب نئی بلڈنگز جو بن رہی ہیں، جیسے جس میں میں رہتی ہوں اور لوگ رہتے ہیں دوسری بلڈنگز ہیں، یہ بھی انہوں نے ایسی بنائی ہیں جو دبئی میں بنتی ہیں یا سعودی عرب میں بنتی ہیں. ہر طرف سے بند، کہیں سے ہوا نہیں آتی، ہر جگہ بس اے سی لگے، کوئی فریش ایئر کا نہیں. تو یہ تو اب اتنا زیادہ عربس کو فالو کرتے ہیں کہ بلڈنگز بھی وہی بنا دی ہیں. خیر عربز اپنی کون سی بلڈنگ بناتے ہیں، وہ بھی ویسٹرن آرکیٹیکٹس کو ٹھیکہ دیتے ہیں نا. نہیں مگر ویدر تو ان کے ویدر کے حساب سے صحیح ہے نا، ان کے اتنی گرمی ہوتی ہے. دیکھیں دس از ناٹ، اب آپ پاکستان میں شو کرتی ہیں بٹ آج سے 100 سال بعد جب دیکھیں گے تو دس ول ناٹ بی سارٹ آف وائبل کنٹری. جب آپ زبان پہ نہیں طے کر پائے، آپ نے کبھی اس سرزمین کی کسی چیز کو رسپیکٹ نہیں کی. اب یہ جو ساڑی آپ نے پہنی ہے، یہ میری بیوی کراچی کے اندر دس واز عام ڈریس تھا. مائی مدر ان لا آلویز یوزڈ ٹو ویئر اٹ. پنجاب کے اندر بھی اتنا عام نہیں تھا بٹ پیپل وڈ اسٹل ویئر اٹ. آج وہ ہمارے دوست فوٹوگرافس دیکھتے ہیں شادیوں کے تو کہتے ہیں او یور وائف واز ویئرنگ اے ساڑی. دے کانٹ بلیو کہ کراچی میں موسٹ عورتیں ساڑی پہنا کرتی تھیں. یہ اب یہ بد نصیبیاں ہیں نا.
کہ آپ زبردستی لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یو آر ناٹ فرام دا لینڈ ویئر یو آر بورن. اچھی بات بولی, آپ کو اچھی لگی تو ایسے تھوڑا مار دیجئے ہاتھ, آپ تھوڑا سا مار دیجئے, ایک بار مار دیجئے.